پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو۔ وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو بھلا دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو اور سب کو بھلا دو۔ رب صرف اتنا کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں یہ سب تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی یوٹیوب فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے، خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں، اپنی فیملی کے ساتھ۔ آمین ثم آمین۔ نماز پڑھا کیجئے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے۔ بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور پورا ویڈیو واچ کیجئے گا، یہ ریکویسٹ ہے، کیونکہ جب آپ لوگ سکپ کر کر کے دیکھتے ہو نا تو پوری باتیں آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ ماشاءاللہ میرے بہت پیارے ویورز سے بہت سمجھدار ہیں، کوئی کوئی ایسے جو ایک ورڈ بھی مس نہیں کرتے، پورا سنتے ہیں، اس کے بعد وہ لوگ کمنٹ کرتے، کیونکہ وہ ان کو پورا پتہ چلتا ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ آج میں تھوڑی باتیں کرنا چاہتی ہوں کہ وہ تارا کے ہسبینڈ ہو، چاہے وہ سلمہ کے ہسبینڈ ہو، چاہے وہ نینا کے ہسبینڈ ہو، یہ تینوں آدمیوں میں سے کوئی بھی جاب نہیں کرتا، کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ سارے جو ہے نا اپنی وائف پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ پہلے جو کام کرنے والا آدمی ہے اس کے اندر اتنا انرجی نہیں رہتا ہے کہ شام کو آؤں افطار سے پہلے اور آ کر فیملی کو اٹھا کر باہر نکل جاؤں۔ کبھی ہوتا ہے ویکنڈز میں، یہ چیزیں ہوتی ہیں ویکنڈز میں۔ ایک دن ہسبینڈ کی چھٹی ہو رہی ہے، فرائیڈے ہو، سیٹرڈے ہو، سنڈے ہو، جس دن بھی چھٹی ہو رہی ہے اس دن ہم پلاننگ ہوتی ہے پہلے سے کہ آج ہم باہر جائیں گے، کہیں اچھی جگہ جا کے افطار کریں گے، یہ سب تب جا کے یہ ہوتا ہے۔ لیکن ڈیلی ڈیلی گھر سے نکل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ لوگ اس لیے کر سکتے کیونکہ ان کو اس چیز سے ویوز زیادہ آتا ہے، یہ ڈالر کما رہے ہیں۔ میرے خیال سے مردوں کی عزت تو اسی میں ہوتی ہے کہ وہ خود کمائے اور اپنے بیوی بچوں کو پالے، ان کا خرچہ اٹھائے، نہ کہ بیوی کی کمائی پر خود عیش کرے بیٹھ کر۔ یہ ریکویسٹ مجھے کافی دنوں سے آ رہا تھا کہ آپ ہی یہ بات کریں، آپ ہی یہ بات کریں، تو میرے سے مس ہو رہا تھا۔ پھر کل رات کو بھی یہی میسج میرے پاس آیا کہ آپ ہی یہ بات آپ ضرور کریں یوٹیوب کے سامنے کہ یہ فیملی سارے ایسے ہی ہیں، صرف ان کو پیسہ ڈالر اس چیز سے لینا دینا ہے، باقی کسی چیز سے نہیں۔ کوئی اگر دیندار دکھا رہی ہے تو وہ بھی اس کا مطلب پورا ہو رہا ہے کہ ہاں میں ڈالر کما رہی ہوں۔ کوئی اگر مکاری کر رہی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے پیسے اس سے زیادہ مل رہا ہے، ویوز زیادہ آ رہا ہے، اس لیے وہ اس مکاری کو کنٹینیو کر رہی ہے۔ تارا کی جھوٹ پر ریئیکشن دیتی ہوں، آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے نا؟ اگر میرے دل میں کوئی بات اس طرح کی آئی ہے اور کوئی میسج مجھے اس طرح کا آیا ہے، مجھے لگا کہ ہاں میں یہ بات یہاں شیئر کروں، تو کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ یہ ڈیلی بلاگرز سے، یہ لوگ ڈیلی بلاگنگ کرتے ہیں، ان کی بلاگ دیکھ کے جس کے دل میں جو آتا ہے اوپینین شیئر کرنے کا سب کو فریڈم ہے، سب کو فریڈم ہے کہ اپنی اوپینین شیئر کرے۔ اور بینگ اے یوٹیوبر اور ریئیکشنسٹ، اگر میرے پاس کوئی میسج آ رہا ہے اور ریکویسٹ آ رہا ہے کہ یہ بات آپ کرو، تو مجھے لگتا ہے مجھے کرنا چاہیے۔ آپ میں سے جس کو برا لگے آپ کہہ دو کہ نہیں وہ غلط ہے، بات ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑے ناراضگی، مجھے لگتا ہے یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ یوٹیوب ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب ایک بزنس پلیٹ فارم بن چکا ہے۔ ہر کوئی یہاں پیسے کمانے کے لیے جھوٹ سچ جو کر سکتا ہے نا پیسے کے لیے وہ کر رہا ہے، اور خاص کر یہ یاسین فیملی۔ دوسرے بہت سارے بلاگرز ہیں، ان کے بارے میں لوگ اتنی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ اتنے بڑے بڑے بلاگرز ہیں، یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ سلمہ، ستارہ یا نینا، ان کے پاس کیا سبسکرائبر ہے؟ لوگوں کے پاس 5 4 ملین والے سبسکرائبر ہے، 3 ملین سبسکرائبر، ان کے پیچھے تو کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ صرف ان کے پیچھے باتیں کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ لوگ موقع دیتے ہیں، یہ لوگ وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگ ان پر باتیں کریں۔ کہیں نہ کہیں ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میں کنٹروورسی کریٹ کروں، کہ میرے اوپر بات ہو۔ میں بس ایک بات سمجھتی ہوں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ کہیں بھی بیٹھ کر آپ اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سنتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سعودیہ جا کر ہی اللہ کو پکارو گی تو ہی اللہ سنے گا۔ ہاں اللہ کا گھر وہاں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ نصیب میں ہوگا تو جائیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ سب اللہ کی مرضی پر ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ سعودیہ میں سارے پاک لوگ رہتے ہیں، جیسے اچھے لوگ برے لوگ ہوتے ہیں، سعودیہ میں بھی اسی طرح اچھے لوگ برے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہم دعا کرتے کہ اللہ پاک ہمیں لے کر جائے، اپنا گھر کا دیدار کرائے، لیکن نصیب کی بات ہے۔
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اس لیے ہمیں نہیں بلا رہا ہے. اس سے ہم یہ آئیڈیا نہیں لگا سکتے. بہت سارے نمازی پرہیزگار لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے لیکن نہیں جا سکے سعودیہ، نہیں جا سکے اللہ کے گھر، نہیں دیدار کر پائے. تو کسی کو بھی اس بات سے جج نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آدمی سعودیہ نہیں جا سکا، مدینے نہیں جا سکا تو وہ گنہگار ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. پورا سال انتظار کرنے کے بعد یہ ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے. اس مہینے چاہیے انسان کو اپنے گھروں میں بیٹھے جتنا ہو سکے عبادت کرے، اپنی اولاد سے کہے کہ عبادت کرو. اولاد بات مانے نہ مانے وہ اس کا فیصلہ ہے، کیونکہ ایک بار بچہ بولتے ہیں کہ جوان ہو جائے تو وہ اللہ کو خود حساب دیں گے. لیکن ماں باپ جب تک سامنے ہیں، صحیح سلامت ہے اور زندہ ہے، ان کا فرض ہے کہ بچوں کو بولے کہ پڑھو نماز. اس ٹائم پر جو عورتیں بلاگنگ کرتی ہے ان کو چاہیے اللہ کی طرف زیادہ دھیان دے، اللہ کی عبادتوں پر زیادہ دھیان دے، نہ کہ ویورز اور بلاگنگ اور یہ سب چیزوں پر. میرے خیال سے یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. اور اس تارا فیملی کی لوگوں کا میں نے اتنا دیکھا ہے کہ یہ جو جہاں بھی سے بھی ولاگنگ کرتے ہیں نا، ان کی قسمت بہت زیادہ زوروں پر ہے. یہ کچھ بھی کر لے، یہ بچے کا ایک رونا بھی دکھا دینا، اس پر بھی ویورز ٹوٹ پڑیں گے، آئے ہائے اس کا بچہ رو رہا ہے. باقی کوئی بچہ سڑک میں اللہ نہ کرے کچھ ہو بھی جائے نا، اس کو نہیں دیکھیں گے کہ اس کو کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس فیملی کے اگر بچہ نے کھانس دیا یا بچہ بیمار ہو گیا یا بچے کو تھوڑی سی رونا اس بچے نے رو لیا نا، اس پر بھی یہ لوگ پاگل ہو کر جا کر ویوز دیں گے. ہائے 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 اس کا بچہ کیوں رو رہا ہے. یہ لوگوں نے اپنی ایک مینٹلٹی اور اپنی سوچ بنا لی ہے. بھی اگر ریئیکشن دے رہے تو پیسے کمانے کے لیے، لیکن ہمارا تو وہ حال ہے جو $1 بھی نہیں بنتا ہے. پورے اتنی باتیں کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو نہیں دکھا رہے ہیں، اپنی فیملی کو نہیں دکھا رہے، اپنے گھر کی کہانی نہیں دکھا رہے، اپنا دکھ درد نہیں سنا رہے، اپنا درد اپنے دل میں دبا کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ پاک سن رہا ہے. اور وہ درد اللہ نے ہی ختم کرنا ہے. جو دکھ درد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ختم کرنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ دنیا میں جا کے ڈھنڈورا پیٹو. اگر تمہارے اوپر کوئی تکلیف ہے یا کوئی تکلیف ہو رہا ہے تمہیں، کہ تم دنیا سے انصاف مانگو. اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا ہے. تارا فیملی کا ہر ایک بندہ، چاہے وہ تارا ہو چاہے کوئی بھی ہو، سب کو یوٹیوب سے ہی انصاف چاہیے. تارا بھی دیکھے یوٹیوب میں ہی اپنا رونا لے کے بیٹھی اور آج تک وہی رونا رو رہی ہے سیکنڈ وائف کا. اگر سچ میں شادی ہوئی ہے اور سیکنڈ وائف کا کوئی مسئلہ ہے تو اور طرح سے بھی اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے. لیکن نہیں، یہ یوٹیوب کے سامنے کانٹینٹ بنا کے استعمال کر کے لوگوں سے ہمدردی لی جاتی ہے. اسی طرح ہر ایک، مجھے لگتا ہے ہر ایک بندہ جو بھی ان کا یوٹیوب چلا رہا ہے نا، ہر کسی نے یہی سوچ یہی سمجھ اپنے دل میں ٹھان لیا ہے کہ جو بھی ہم نے کرنا ہے، اگر اچھائی بھی دکھانا ہے تو اوور ایکٹنگ کر کے ہم نے اچھائی دکھانا ہے کہ لوگ ہمیں سمپیتی دے کہ دیکھو یہ بندی کتنی دکھی ہے، پھر بھی دیکھو کیسے ہنس رہی ہے. جھوٹ اور مکاری کا کھیل جو ہے نا تارا فیملی کھیلتی ہے اور وہ صاف نظر آتا ہے. کسی کو بھی اچھا لگے یا برا لگے، اتنا بات میں ضرور کہوں گی کہ اس فیملی کا ہر ایک بندہ جو ہے نا جھوٹ بولتا ہے. انہوں نے جھوٹ کو اپنا ایک ایم بنا لیا. مطلب کسی کی زندگی کا ایم ہوتا ہے نا کہ میں یہ چیز کروں گی، میں یہ چیز کروں گی. انہوں نے اپنا ایک ایم بنا لیا ہے اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ جتنا ہم جھوٹ بولیں گے، جتنا ہم دکھاوا کریں گے، ہمیں ویوز ملے گا. اور ویورز بھی وہی کر رہے ہیں. ویورز بھی ان کی جھوٹ کو سچ مان کر واہوائی کر رہے ہیں. اس وجہ سے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. سارے ان کو پتہ ہے کہ ہمیں تو ڈالر مل رہا ہے اور کیا چاہیے. یہاں تو پیسوں کے لیے اولاد ماں باپ کو برا کہہ دیتی ہے، ماں باپ اولاد کو برا کہہ دیتے ہیں. یہ ڈرامہ چل رہا ہے یوٹیوب کے اندر. اور صرف یوٹیوب کی بات نہیں ہے، ریئل لائف میں بھی یہ سب چیزیں ہو رہا ہے. پورے زندگی جن اولادوں کے لیے ماں باپ نے اپنی زندگی برباد کر دی، جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ ماں باپ کو بھلا دیتے ہیں، وہ اپنی زندگی جینا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب چیزیں ہو رہا ہے پیسوں کے لیے، کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے. ایمان کی کمزوری ہے، دنیا کا لالچ ہے، ہر چیز حاصل کرنے کا گریڈ ہے. اگر اللہ کے خوف انسان کے دل میں ہونا تو انسان جھوٹ بھی کم بولے اور یہ غلط حرکت بھی نہ کرے. ماں باپ کو بچے استعمال کر رہے ہیں، ماں باپ بچوں کو استعمال کر رہے ہیں. یہ سب چیز ہو رہا ہے دنیا میں. آپ لوگ کو ہر چیز کا پتہ ہوگا، لیکن پتہ ہوتے بھی آپ لوگ اتنا بلائنڈ کسی کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہو؟
कोई रिएक्शन वाली अगर आपकी पसंदीदा किसी के ऊपर कुछ बोल दे तो आप लोग को इतना बुरा लगता है कि सीधा उसको अनसब्सक्राइब कर देते हो। कौन सा सवाब का काम करते हो आप लोग? मुझे बताओ तो सही कि नहीं अल्लाह आपसे खुश हो रहा है, अल्लाह आपको कोई गिफ्ट ऊपर से भेज देता है इन बातों पर? ऐसा कुछ नहीं है ना, सिर्फ दुनियादारी चला रहे हो आप लोग भी। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे कमाने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। कुछ लोग हैं नहीं बर्दाश्त कर पाते, अगर कुछ दिन अपने आप को कंट्रोल भी कर ले कि हाँ मैं चुप रहूँ, उसके बाद उसका फिर बर्दाश्त टूट जाता है। क्योंकि अदाकारी, ओवर एक्टिंग बर्दाश्त करना हर किसी की बस की बात नहीं है। सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो देख के आप लोग किसी के दीवाने हो जाते हो। तो जब हम भी रिएक्शन देते हैं तो हमें भी सपोर्ट किया करें, हम भी इंसान हैं। अगर उन लोगों के बच्चे हैं तो हमारे भी बच्चे, हाँ बेशक हम आपको दिखा नहीं रहे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों के पीछे भी कल को जिस तरह इन्होंने अपनी औलादों को दिखा दिखा कर अपने बेटियों पर, बच्चियों पर गंदी गंदी बातें करवाई, हम नहीं चाहते कि कल को कोई यूट्यूब में हमारे किसी से लड़ाई हो और कल को वो हमारे बच्चों के बारे में बुराई करे या हमारे बच्चों को गाली गलौज करे और दुनिया में हमारे बच्चों का तमाशा बने और उनका फ्यूचर बर्बाद हो। जिस माँ बाप को अपनी बच्चों की फ्यूचर की फ़िक्र है ना, वो कभी भी अपनी जवान बच्चों को यूट्यूब में नहीं शो करेगा। खासकर वो लोग जो ऑलरेडी यूट्यूब के अंदर बदनाम हों। दुनिया जहाँ में ब्लॉगर्स हैं, मुस्लिम्स भी अपने बच्चों को भी दिखाते हैं, उनको कोई बुरा नहीं कहता है, लेकिन ये फैमिली इतनी बदनाम है, इनका जो जहाँ गया है बदनाम है। तो इनको चाहिए था अपनी बच्चों को, अपनी औलादों को, ख़ासकर अपनी बेटियों को यूट्यूब में शो ना करें। मैं क्यों नहीं दिखाती हूँ? मैं इसलिए नहीं दिखाती हूँ कि मैं रिएक्शन देती हूँ। ऑलरेडी मेरे तो दुश्मन बने हुए हैं। मेरा तो वो हाल हो गया, सलमा के बारे में बात करो तो सलमा के सपोर्टर जाके अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तारा के बारे में बात करो तो तारा के वालों को बुरा लग जाता है। मतलब मेरा रिएक्शन देना काम है। मैं पहले दिन से कहती हूँ कि मैं किसी की फैमिली मेम्बर नहीं हूँ। मैं रिएक्शन देती हूँ जब मुझे जो फील होगा, जो जैसा हो रहा है, ये चीज़ ड्रामा हो रहा है, ये चीज़ ओवर एक्टिंग हो रहा है, तो मैं बात करूँगी। बाकी किसी की करेक्टर, चाहे वो सलमा हो चाहे सितारा हो, मैं किसी की करेक्टर पर बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं जो चीज़ ये लोग अभी दिखा रहे हैं, मैं सिर्फ उस पर फोकस करना चाहती हूँ, उस पर बात करना चाहती हूँ। जो लोग मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हैं, आप लोग ईमान से बताएं, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, सच बताना कि आप लोगों ने मुझे कभी किसी गंदगी में देखा है, किसी गलाजत में देखा है, किसी की पैनल में बैठ के लाइव में मैंने कभी किसी को गाली दी है, कोई गंदी बात किया है? कभी नहीं किया। मैं इस गंदगी में पड़ी ही नहीं हूँ, ना मैं पढ़ना चाहती हूँ, ना मैं कभी पढ़ूंगी। मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करती हूँ उससे बचा के रखे। मैंने रिएक्शन चैनल बना लिया था, मुझे नहीं था पता कि रिएक्शन चैनल बनाने के बाद इतनी बातें होंगी, लेकिन फिर भी आज भी अगर मैं जब भी रिएक्शन देती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ अपने लफ्ज़ों पर कंट्रोल करने की। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप लोग उनकी वीडियोस को जो जाके देखते हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी वो दिखाते हैं ना, आप लोग पागलों की तरह उनको देखते हो, तो हमारा भी दिल करता है कि हम भी आपके साथ बातें करें। सिर्फ इन दोनों बहनों पर या इसकी फैमिली पर रिएक्शन दें तभी आप लोग हमारी चैनल को देखते हो। ऐसा क्यों? आखिर क्या वजह है? हम भी तो आपको अपना फैमिली समझते हैं ना। तो अगर हम इनके बारे में भी कोई बात अपनी दिल की जो हमारे दिल में आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग को चाहिए कि आप लोग हमें भी सुनो, हमें भी अप्रिशिएट करो। बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते इतना कहूँगी, इस दुनिया में कोई भी फरिश्ता नहीं है, ठीक है? किसी को भी फरिश्ता ना समझे। किसी की 10-15 मिनट की वीडियो देखकर, चाहे वो सलमा हो, चाहे सितारा हो, चाहे नैना हो, चाहे मैं हूँ, किसी को फरिश्ते की जगह देने की कोशिश ना करें। आई होप कि मेरी बातें किसी को बुरी नहीं लगी होगी। अगर बुरी भी लगी है फिर भी आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।